رات کو شوہر سے جھگڑا ہوا اور شوہر نے غصے میں طلاق دے دی۔ صبح معافی مانگی لیکن میں مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے اب حلالہ کروانا ہوگا۔ شوہر سے گھر میں چھوٹا دیور تھا، اس سے نکاح کروا دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی دیور کا انتظار کر رہی تھی کہ بچہ ہے، لیکن جیسے ہی دیور کمرے میں آیا اس نے آتے ہی میرے ساتھ میرا نام صبا ہے، میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور جب میرے ماں باپ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے یہ بالکل بھی نہیں دیکھا کہ میرے لیے وہ کسی خوبصورت مرد کو سلیکٹ کریں کہ نہیں، بلکہ انہوں نے بس یہ دیکھا کہ امیر لوگ ہیں اور میرے لیے ایک احمد نامی لڑکی کو پسند کر لیا۔ ویسے تو اس کو لڑکا نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی عمر 32 سال تھی اور میری عمر محض 20 سال، پر ان کا گھر کافی بڑا تھا اور ان کے گھر میں صرف ان کی ایک ماں اور ایک چھوٹا بھائی ہی تھا جس کی عمر مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ یہ لوگ بہت ہی زیادہ شریف اور اچھے تھے۔ جب میرے بابا ان کے بارے میں پتہ کروایا تو سب نے یہی کہا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، نہ کسی سے جھگڑا، نہ لڑائی، نہ لینا نہ دینا، اچھے طریقے سے محلے میں رہتے ہیں۔ ان کے باپ دادا بھی یہیں پر رہتے تھے۔ میرے بابا اسی بات پہ مطمئن ہو گئے کہ اچھے لوگ ہیں اور میرا رشتہ کروا دیا۔ مجھ سے ایک دفعہ پوچھا لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی کیونکہ میں تو کسی اور کو بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ شادی والے دن مجھے میرے شوہر نے لیکچر دینے شروع کر دیے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اور میرا چھوٹا بھائی میرے لیے اولاد جیسا ہے، وہ میرے سے کافی چھوٹا ہے، میں نے اس کو باپ کی طرح پالا ہے کیونکہ جب وہ 2 سال کا تھا تو میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرے دیور کی عمر 15 سال تھی اور وہ واقعی بہت معصوم تھا۔ اس کی عمر پھر بھی 15 سال تھی لیکن عقل اس میں 12 سال کے بچے والی ہی تھی۔ وہ میرے آنے سے بہت زیادہ خوش تھا، کہتا تھا کہ آپ بہت زیادہ پیاری ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بھابھی اتنی زیادہ پیاری ہوگی۔ وہ میرے لیے بھی اکثر اپنے اسکول سے چیزیں لے کر آتا تھا، مجھے اپنے فون میں مزاحیہ چیزیں دکھاتا، مزاحیہ لطیفے بھی بھیجا کرتا تھا۔ وہ تو بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح لگتا تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ کبھی بھی دیکھتی کہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح آئس کریم کھا رہا ہوتا تھا تو کبھی گیم کھیل رہا ہوتا تھا۔ جب باہر آئس کریم والے کی آواز آتی تو فوراً بھاگ کر جاتا، مجھے پوچھتا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تو میں بھی اس کو دے دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر مجھے خرچہ دیتا تھا، میرے لیے ہر مہینے 4 سوٹ بنواتا تھا۔ میری زندگی اچھی جا رہی تھی، لیکن میرے شوہر کے اندر ایک احساسی کمتری جاگنے لگا کیونکہ جب ہم دعوتوں پر جاتے سب لوگ کہتے تھے کہ کتنی پیاری بیوی ملی ہے، واہ تمہاری تو قسمت بہت اچھی ہے، کہیں تم پرندوں کو پانی تو نہیں پلاتے تھے جو تم کو اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ میرے شوہر کے ایک دوست نے تو مذاق میں یہ کہہ دیا کہ لنگور کے ہاتھ میں انگور آ گیا ہے۔ میرا شوہر اس ٹائم تو ہنس دیا لیکن بعد میں اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے شوہر نے کہنا شروع کر دیا کہ تم زیادہ تیار ہو کر نہ جایا کرو، تمہیں زیادہ تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میک اپ کے بغیر بھی اچھی لگتی ہو۔ لیکن میں بنا تیار ہوئے بھی اس سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ایک دفعہ بنا تیار ہوئے گئی تب بھی لوگوں نے میری بہت زیادہ تعریف کی۔ اس رات میرا شوہر مجھ سے جھگڑنے لگا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میری ساس نے کہا کہ بیٹا باہر دودھ والا آیا ہے، دودھ لے لو۔ جب میں دودھ لے رہی تھی تو میرا شوہر اچانک سے وہاں آ گیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ کر لے کر گیا۔ دودھ بھی میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میری ساس نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ کیا ہو گیا ہے، میں نے بھیجا تھا اسے دودھ لینے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیوں بھیجا، اتنی پیاری لڑکی کو صبح صبح باہر دودھ والے کی تو نیت خراب ہوگی نا، صبح صبح عورتوں کے گھر جا کر ان سے باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، اور تم وہاں پر کیا کرنے گئی تھی، اپنا آپ دکھا رہی تھی۔ اس کو میں حیران رہ گئی کہ یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے تو دوپٹہ کر کے گئی تھی۔ تو میرے شوہر نے کہا آج سے تم برقع پہنو گی۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے برقع پہنا ہے جو تم اس کو برقع پہناؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ حجاب کرتی ہے، بس اتنا کافی ہے،
لیکن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پسند، یہ پورا برقع پہنے گی تبھی باہر نکلے گی۔ پردہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن جب پردے کو آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے تو وہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر نے آہستہ آہستہ مجھے ڈانٹنا اور بات بات پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری ساس نے کہا کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بس سوچا تھا کہ بڑے بیٹے کی شادی کر دوں تو اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گی۔ چھوٹا بیٹا تو ابھی بھی بہت چھوٹا ہے، اس کی شادی میں بہت وقت ہے۔ میں نے اپنی ساس کو رخصت کیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، شام کو پارٹی میں جانا ہے، سب لوگ اپنی بیویوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میں تھوڑا بہت تیار ہو گئی، لیکن جب پارٹی میں گئی تو سب کی توجہ کا مرکز میں رہی، یہاں تک کہ میرے شوہر کے باس بھی میری تعریف کی۔ میرے شوہر کو بڑا ہی غصہ آ رہا تھا۔ جب گھر آئی تو شوہر نے کہا کہ میرا باس تو کسی کی بھی تعریف نہیں کرتا ہے، اس کے آگے اپنا سر کاٹ کے بھی رکھ دو تب بھی نہیں، اور تمہارے پیچھے کیسے پھر رہا تھا، آگے پیچھے ہو رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس میں کیا بری بات ہے؟ میرے شوہر نے ڈانٹنا شروع کر دیا، میں بھی تنگ آ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے تم بالکل بھی میک اپ نہیں کرو گی۔ اس نے میرا سارا میک اپ اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور توڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کوئی آرائش نہیں، مجھے تم پہ نہیں چاہیے۔ میں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ احساسی کمتری کا شکار ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں تیار نہیں ہوں گی تو لوگ میری بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ بس یہی میری غلطی تھی کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل گیا اور میرے شوہر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ اپنے شوہر کے منہ سے 3 دفعہ طلاق کا سن کر میں حیران رہ گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کہا دور رہے مجھ سے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ میں بری طرح رونے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ایسے طلاق نہیں ہوتی، ہماری طلاق نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھی۔ صبح ہم لوگ مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ طلاق تو ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے 3 دفعہ کہا ہے اور عورت نے سن لیا ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا، نہیں تو تم پر حرام ہو چکی ہے یہ۔ میں نے کہا کوئی حلالہ نہیں کرنا، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ میرا شوہر میرے قدموں میں بیٹھ گیا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، ابھی تو ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے۔ میں نے کہا تو یہ سب آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ میرا شوہر بار بار میری منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، کوئی بدکاری نہیں کی تھی، میں غصے میں تھا، میرا غصہ تم پر نکل گیا، میں کیا کروں، مرد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے دیور نے دیکھ لیا، میں کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ اس کمرے میں نہیں آ سکتے، میں جا رہی ہوں۔ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تو برا ہوگا جب تم صرف 6 مہینے بعد ہی یہ بات سب کو جا کر بتاؤ گی کہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے، تو کیا تمہارے گھر والے تمہیں گھر بیٹھنے دیں گے؟ کیا وہ تمہاری پھر سے شادی نہیں کریں گے؟ تم نے دوبارہ بھی تو کسی سے شادی کرنی ہے نا، تو تم مجھ سے دوبارہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا یہ سب نہیں کر سکتی ہوں، یہ سزا آپ مردوں کو دی گئی ہے، لیکن دراصل یہ سزا عورت کے لیے بھی سزا ہی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ طلاق آپ نے دی ہے تو سزا میں کیوں لوں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور میرے شوہر نے تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بار بار میری منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ حلالہ کس کے ساتھ کروائیں گے؟ کون ہے حلالہ کرنے کے لیے؟ تو اچانک سے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میرا دیور اندر آیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ بھابھی رو کیوں رہی ہے؟ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ لوگ لڑائی جھگڑوں کیوں کر رہے ہیں؟ میرے شوہر نے دیور کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا حلالہ کرواؤں گا، ویسے بھی وہ بچہ ہے، اس کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلالہ اس طرح ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ میری زندگی میرے شوہر کے ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی، وہ جو چاہ رہا تھا میرے ساتھ کرنے کو تیار تھا۔ میری ساس میرے سر پر نہیں تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتہ چلنی چاہیے، نہ ہی تمہارے گھر والوں کو اور نہ ہی میری امی کو۔ امی نے وہاں پر کچھ دن اور بھی رہنا ہے کیونکہ ہمارے ادھر کچھ رشتہ دار بھی ہیں۔
امی کے آنے تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے اور میرے شوہر نے بالآخر مجھے منا لیا، کیونکہ بے شک یہ مسئلہ صرف میرا نہیں تھا، میرے ماں باپ کی عزت کا بھی تھا۔ میری پیچھے 4 بہنیں بیٹھی تھی، اگر میں بھی چلی جاتی تو لوگ میری بہنوں کے رشتے بھی نہ لیتے کہ بڑی بہن 6 ماہ بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی ہے، کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر عورت بیوہ ہو جائے تو یہ معاشرہ اسے اتنا برا بھلا نہیں کہتا، لیکن اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر معاشرہ یہی کہتا ہے کہ عورت نے کوئی بات کی ہوگی، زبان چلائی ہوگی، بات نہیں مانی ہوگی، ورنہ مرد کیوں طلاق دے گا؟ جبکہ میرے شوہر نے کس بات پر طلاق دی تھی؟ صرف اپنی احساسی کمتری کے لیے۔ میں نے شوہر کو صبح کہہ دیا کہ میں حلالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ساری رات میں سوچتی رہی تھی کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، ویسے بھی کوئی کسی کو خوشی خوشی طلاق تو نہیں دیتا ہے، غصہ یا پریشانی ہوتی ہے جو اس طرح کے کام کرواتی ہے۔ میرا شوہر بہت زیادہ شرمندہ تھا، بار بار معافی مانگ رہا تھا، میرے پیروں میں بھی بیٹھ گیا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا پاؤں پکڑا، میں نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتی ہوں، صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ اور میری بہنوں کی بھی عزت کا سوال ہے، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ کبھی نہیں کروں گا، اللہ کو حاضر ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس ٹائم یہ نہیں سوچ پائی کہ مجھ سے نکاح بھی تو اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہی کیا تھا نا۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ دیور کو کس طرح سمجھائیں گے؟ اس کا نام عمر تھا، وہ تو بچہ تھا۔ شوہر نے کہا کہ سمجھا دوں گا، ویسے بھی وہ چھوٹا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حلالہ پورا ہو جائے گا اور اس کے بعد تم واپس میرے نکاح میں آ جاؤ گی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا اور سمجھا کر میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ میں اس وقت کسی ذہنی حالت سے گزر رہی تھی، وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں جس لڑکے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اس کو ایک بچہ سمجھتی تھی، آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ یہ بات کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی، اسی لیے میرا شوہر ہر بات کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اس کا دوست بھی تھا جو اس کا ساتھ دے رہا تھا، اور وہی گواہ تھا، اور باقی کے گواہ بھی وہی لے کر آیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ بہت ہی اچھا خیال ہے تمہارا، ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے یہ کہنا آسان تھا، مرد کے لیے تو غلطی کرنا بھی آسان، گناہ کرنا بھی آسان، اور عورت کے لیے تو اس کی مجبوری کو بھی اس کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دیور کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب میرا دیور کمرے میں آیا، میرے شوہر نے مجھے پہلے کہہ دیا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے، میں نے اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیا ہے، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میرے دل میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ تم چپ کر کے سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ آ کر اس جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر میرا شوہر سویا کرتا تھا۔ میں بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھی تھی، مجھے نیند کہاں آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ میرے دیور نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تو اس نے کہا جب بھائی تمہارا ہاتھ پکڑتے تھے تو وہ بدتمیزی کرتے تھے کیا؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے کہا وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ابھی تمہارا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے 4 گواہوں کے ساتھ، مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا ہے اور تم نے خود قبول کیا ہے۔ میں نے کہا یہ نکاح نہیں ہے، حلالہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے تو یہ نکاح ہے اور مجھے چھوٹا بچہ نہیں سمجھنا۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دینے کے لیے منہ کھولا تو میرے دیور نے مجھے چپ کروا دیا۔ اس نے کہا اگر تمہاری آواز یہاں سے باہر نکلی تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میری غلطی تھی جو میں نے اس کو بچہ سمجھا، جس کا بھائی اس طرح کا تھا وہ خود معصوم کیسے ہو سکتا تھا، جس نے اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات کے پیچھے طلاق دے دی اور پھر اسی کا حلالہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ کروا رہا تھا، وہ بھی بنا عدت پورے کیے۔ ایسا شخص اپنے بھائی کو بھی کیا سکھائے گا؟ صبح ہوئی تو میں بالکل چپ تھی، کسی پتھر کی طرح بیٹھی تھی، اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کی جان کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کی جان لے لو۔
اور اس سے پہلے مجھے بھی مار ڈالو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میرا شوہر بھی بے بس ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بس میں اسے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں طلاق دے دے، پر میرا دیور طلاق دینے سے انکاری ہو گیا۔ میرا شوہر اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اس نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ میری ساس اچانک سے آ گئی، جو ہمیں حیران کرنے کے لیے جلدی آ گئی تھی، لیکن اپنے دونوں بیٹوں کو میرے لیے لڑتا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بات میری ساس کو بھی پتہ چل گئی اور میرے گھر والوں کے سامنے بھی ساری بات آ گئی کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سبھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم لوگ یہ سب کیا کر گئے۔ انہوں نے تو اتنا بڑا تماشا بنا دیا۔ جب سارے بڑوں نے ہم سب کو ساتھ بٹھایا، بات کرنے کے لیے سب کا اپنا ہی بیان تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسلام میں یہ طریقہ اس لیے بنایا گیا ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف میرے دیور کا یہ بیان تھا کہ مجھے پہلے سے ہی بھابھی بہت زیادہ پسند تھی، اور اگر میری شادی ان سے ہو گئی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ میں انہیں طلاق دینا نہیں چاہتا، میں نے نہیں دینی۔ سب نے یہی کہا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہاری بھابھی تم سے 12-13 سال بڑی ہے۔ تو میرے دیور نے کہا کہ میرا بھائی بھی تو میری بھابھی سے 12-13 سال بڑا تھا۔ سب میری ساس کو کہنے لگے کہ آپ نے بے جوڑ شادی کیوں کی؟ آپ کی وجہ سے آج اس مقام پر سب پہنچ گئے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی پریشان تھے، وہ کیا کر سکتے تھے؟ مجھ سے پوچھا گیا کہ میں کیا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا بس مجھے دونوں سے نجات دلوا دی جائے اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات کے اوپر تو کسی نے جوں تک نہ کی، لیکن پھر میری امی نے دیور کو سمجھایا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری پڑھائی کے دن ہے، اسکول سے تم نکلے نہیں ہو اور اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تم نے نکاح کر لیا ہے۔ جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں طلاق دینی ہے تو پھر تمہیں طلاق دینی تھی، لیکن تم نے اپنے دماغ میں یہ پلان بنا لیا کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تم اپنی بات سے مکر رہے ہو۔ سب نے میرے دیور کے خلاف بات کی اور اس کو مجبور کیا۔ اب اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں عدت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر چلی گئی۔ کم سے کم مجھے طلاق کی عدت پوری کرنے دیتے۔ اس دوران میں فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤں گی اور اکیلی ہی رہوں گی، لیکن یہ تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے کہ عورت اکیلی رہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ آج میں کامیاب عورت ہوں اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ میرے گھر والے ہی میرے خلاف ہو گئے اور کہا کہ ہم تمہیں گھر نہیں بٹھا سکتے، ہم نے دوبارہ بھی تمہاری کسی سے شادی کرنی ہے تو پھر تم اپنے پہلے والے شوہر کے پاس ہی کیوں نہ واپس چلی جاؤ، وہ بھی تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مرا جا رہا ہے۔ میرا شوہر میرے لیے مرا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بدل گیا ہوں، میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تو پھر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میرے ماں باپ نے مجھے زبردستی گھر سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں رکھ سکتے، تم ہمیں اپنا آپشن نہیں سمجھو، تمہارا شوہر ہی تمہارا آپشن ہے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے اور آج بھی اس بات پر یقین ہو گیا کہ عورت کا تو کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے اور مرد کی بنا عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو یا بھائی ہو۔ اگر اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا، میں نے اپنی زبان پر کفن لگا لیا اور پھر سے میرے شوہر کے ساتھ ہی میرا نکاح پڑھا دیا گیا اور اب ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اس بات پر میری ساس نے شور مچایا، لیکن میرے شوہر نے کسی کی بات نہ سنی۔ اس نے اوپر والے حصے میں ڈبل پورشن بنوایا اور مجھے وہاں پر شفٹ کر دیا۔ ہمارا راستہ بھی الگ تھا اور بجلی پانی بھی۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بات بات پر روتی تھی، رات کو مجھے برے خواب آتے تھے، میرا شوہر بھی میری بڑی پریشان رہتا تھا۔ لیکن ایک بات اچھی تھی کہ میرا شوہر بدل گیا تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، مجھے کسی بات سے منع نہیں کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ بس تم خوش رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حلالہ مرد کے لیے سزا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کو کسی اور کی دسترس میں اسے دینا پڑتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کے لیے بھی سزا ہے۔
اس کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر واپس اپنے شوہر کے پاس ہی آنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے اپنے شوہر سے آنکھ ملائے گی؟ زندگی بہت ہی بگڑ گئی تھی۔ مجھے میرے شوہر نے دماغی ڈاکٹر کے پاس بھی دکھایا۔ اس نے بھی کہا کہ ان کو بہت زیادہ صدمہ اور دکھ ملا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کے 2 سال لگ گئے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں۔ اس حادثے نے مجھے اتنا صدمہ دیا تھا۔ اس دوران میرے دیور کو باہر کے ملک بھیج دیا گیا۔ میری ساس نے کہا کہ یہ باہر چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے امید دی اور میرے ہاں ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ اولاد کو پا کر میرا دماغ تھوڑا سا بہتر ہوا اور اب بس میں اپنے بیٹے کے لیے زندہ ہوں۔ اب میں اپنے آپ کو ایک عورت کی طرح نہیں سوچتی بلکہ ایک ماں کی طرح سوچتی ہوں اور اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرتی ہوں اور سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اسی کے لیے جینا چاہتی ہوں اور اس سے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔